الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر ذرا دیکھیے کیف ضربوا لک الامثال کیسی چسپاں کر رہے ہیں یہ تم پر مثالیں فضلوا چنانچہ بھٹک گئے ہیں فلا یستطیعون سبیلا اور اب نہ پا سکیں گے راستہ وقالوا اور کہتے ہیں یہ اذا کنا عظاما کہ کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں ورفاتاً اور خاک بن جائیں گے اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے خلقاً جدیدہ پیدا کر کے ازسر نو قل ان سے کہو کونو ہو جاؤ حجارتاً پتھر او حدیداً یا لوہا او خلقاً یا کوئی اور مخلوق مما یکبر فی صدورکم جو زیادہ مشکل ہو ان سے بھی تمہارے ذہن میں فَسَيَقُولُونَ تو پھر یہ ضرور کہیں گے مَن يُعِيدُنَا اچھا ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا قُلِ الَّذِي کہو وہی ذات فَطَرَكُمْ جس نے پیدا کیا تم کو اول مرۃ پہلی بار فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ یہ سن کر وہ ہلا ہلا کر تمہارے سامنے اپنے سر جھکائیں گے وَيَقُولُونَ اور کہیں گے متى ہوا کب ہوگا یہ قل ان سے کہو عسیٰ ان یکون قریبا کہ بہت ممکن ہے کہ ہو وہ قریب ہی یوم یدعوکم جس دن بلائے گا وہ تمہیں فتستجیبون بحمدہ تو تم لبیک کہو گے اس کے بلانے پر اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے وتظنون اور تمہیں ایسا گمان ہوگا ان لبثتم کہ نہیں رہے تو تم دنیا میں الا قلیلا مگر تھوڑی دیر آج کے درس کے اندر اللہ جل جلالہ نے بعث بعد الموت یعنی دوبارہ جو اٹھائے جانے کا مسئلہ ہے اس کا ذکر ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل چونکہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر توحید، رسالت، قرآن پاک کی حقانیت اور ایمان بالیوم الآخرہ اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آج کے درس میں اللہ ایمان بالیوم الآخرہ دوبارہ جو اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلی آیت کا تعلق گزشتہ درس کے ساتھ ہے۔ انظر ذرا دیکھیے کیف ضربوا لک الامثال کیسی چسپاں کر رہے ہیں تم پر مثالیں فضلوا چنانچہ بھٹک گئے ہیں فلا یستطیعون سبیلا اور اب نہ پا سکیں گے راستہ۔ عجیب و غریب مثالیں بناتے ہیں اللہ کے لیے۔ اب ایمان بالیوم الآخرہ ہمارا جو آخرت پر ایمان ہے کہ بھئی ہم دوبارہ اللہ ہمیں اٹھائے گا۔ منہا خلقناکم اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے وفیہا نعیدکم اسی مٹی کے اندر تمہیں لٹائیں گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور دوبارہ اسی مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے۔ کیف تکفرون باللہ کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا وکنتم امواتا تم تو مردے تھے کچھ بھی نہیں تھا تمہارا لم یکن شیئا مذکورا قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے تم فاحیاکم اللہ نے تمہیں زندہ کی۔ یہ مرحلہ ہمارے اوپر آ گیا ہے، ہم نہیں تھے اللہ نے ہمیں زندہ کیا۔ دو مرحلے رہتے ہیں ثم یمیتکم اللہ پھر موت مسلط کریں گے، ثم یحییکم پھر اللہ دوبارہ اٹھائیں گے، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف لٹائے جائیں۔ وقالوا اور کہتے ہیں اذا کنا عظاما کہ کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں ورفاتاً اور خاک بن جائیں گے، کیونکہ قبر میں رکھتے ہی انسان کا گوشت گل جاتا ہے، ہڈیاں ذرا اس سے تھوڑی سی مضبوط ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پھر جب اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اتنے میں دیکھا ابو جہل آ رہا ہے، چادر کے اندر کچھ لپیٹ کر آ رہا ہے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ یہ آتے ہی کوئی ایسا ڈرامہ رچائے گا کیونکہ ان کا کام یہی تھا۔ وہ جب آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا، پھر چادر سے جو ہے وہ ایک کوپڑی نکالی، اس کو تھوڑا سا ہاتھ لگایا وہ ریزہ ریزہ ہوتا،
ریزہ ریزہ ہو رہا تھا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ دوبارہ زندہ کریں گے, یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے؟ یہ تو ریزہ ریزہ ہو رہا ہے. اور پھر اس نے جو ہے نا اونچی آواز سے ہنسنا شروع کیا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے جیسے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا, اسی طرح اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. وقالوا اور کہتے ہیں یہ اذا کنا عظاما کہ کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں, اور رفاتن اور خاک بن جائیں گے, انا لمبعوثون تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے, خلقا جدیدا پیدا کر کے سرینو. یہ باقی جو لوگ مر گئے ہیں روزانہ اعلان ہوتے ہی کدھر گئے ہیں؟ تو اسی مٹی میں جا رہے ہیں نا. اور پھر اللہ حشر کے میدان میں ان دونوں کو, ان سب کو جمع فرمائیں گے. جتنے مخلوقات دنیا میں آئے تھے سب کو اللہ کیا کریں گے؟ جمع فرمائیں گے. ہم کہتے ہیں یہ باقی گئے, ہم نے نہیں جانا. ذرا اپنا فارمولہ تبدیل کرنا چاہیے کہ سارے پہلے جائیں گے, میں آخر میں جاؤں گا. نہیں, میں پہلے جاؤں گا, باقی بعد میں جائیں گے. باقی بعد میں. قل آپ فرما دیجئے ان سے, کونو حجارتن ہو جاؤ تم پتھر, او حدیدن یا لوہا. بھائی تم جتنا بھی سخت بن جاؤ اللہ اٹھائیں گے. تم سے زیادہ مضبوط, تمہارے گوشت سے زیادہ مضبوط ہڈیاں ہے, ہڈیوں سے زیادہ مضبوط پتھر ہے, اور پتھر سے زیادہ مضبوط لوہا ہے کہ لوہے کو جب مارتے ہو پتھر پر تو وہ پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے, پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے. او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا کوئی اور مخلوق جو زیادہ مشکل ہو ان سے بھی تمہارے ذہن میں, چلو وہ بن جاؤ. فسیقولون من یعیدنا تو پھر یہ ضرور کہیں گے اچھا ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا. قل آپ فرما دی, جواب وہی ہے, الذی فطرکم اول مرہ, وہ ذات جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. اور تو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے نا, اس نے پیدا کیا, دوبارہ وہ زندہ کرے گا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ یہ سن کر وہ ہلا ہلا کر تمہارے سامنے اپنے سر پوچھیں گے. وَيَقُولُونَ اور کہیں گے متى ہوا, کب ہوگا یہ. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ان سے کہو کہ بہت ممکن ہے کہ ہو وہ قریبی. یہ پھر جلدی کرتے ہیں نا کہ اچھا اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا, تم کہتے ہو تو وہ کب اٹھائیں گے. تو اس کے علامات پیغمبر نے بتائے ہیں. ڈائریکٹ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں. ان اللہ عنده علم الساعہ, قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے, باقی کسی کے. لیکن پیغمبر نے امت کو اللہ کے حکم سے نشانیاں بتائی ہے کہ جب یہ ان نشانیوں کا ظہور ہوگا تو پھر قیامت برپا ہو جائے گی. احادیث میں علامات صغرا, قیامت کی جو چھوٹی علامات ہے وہ تقریباً ساری پوری ہو گئی ہیں, اور قیامت کی جو علامات کبرا ہے اس کا انتظار ہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, مغرب سے نکلے گا. دابۃ الارض ایک جانور نکلے گا. یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا. دجال کا جو ہے وہ ظہور ہوگا. یہ بڑے بڑے علامات جو ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. امام مہدی رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا وہ پیدائش ہوگی, وہ دنیا میں آئیں گے. یہ بڑے بڑے علامات رہتے ہیں, باقی چھوٹے علامتیں ساری پوری ہوں گی. باقی قیامت صغرا تو حدیث میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامت, جو مر گیا تو اس کو قیامت کے انتظار کی, اس پر قیامت قائم ہو گئی, اس کا معاملہ شروع ہو گیا. اس کا معاملہ اگر اچھا ہے تو قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اور اگر برا ہے تو جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے. فما بکت علیہم السماء والارض, برا انسان دنیا سے جاتا ہے, نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے. اچھا ہوا اس سے ہماری جان چھوٹ گئی. زمین کہتی تو میرے اوپر چلتا تھا, سب سے برا تو مجھے لگتا تھا, آج میرے اندر آیا ہے, دیکھ لے گا اپنا حال. اور جو نیک ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس پر زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے. جہاں نماز پڑھتا تھا, ذوالنورین مسجد میں نماز پڑھتا تھا, آج ہی دنیا سے چلا گیا تو ذوالنورین مسجد اس پر روتی ہے.
اور جس آسمان کے دروازوں سے اس کے اعمال اوپر جاتے تھے وہ دروازے بھی اس پر روتے ہیں کہ اب تو دنیا سے چلا گیا، وہ اعمال آنے کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، جب یہ گرد و غبار اڑ جائے گا پھر پتہ چل جائے گا کہ گدھے پر سوار تھے یا خچر پہ سوار تھے، پتہ چل جائے گا کہ صحیح راستے پہ جا رہے تھے یا غلط راستے پر جا رہے تھے۔ ایمان بالیوم الآخرہ جس کا مضبوط ہوگا تو اس سے غلط کام نہیں ہو سکے گا۔ میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، خدا کو حساب بھی دینا ہے۔ یوم یدعوکم، جس دن بلائے گا وہ تمہیں، فتستجیبون بحمدہ، تو تم لبیک کہو گے اس کے ہلانے پر، اس کے بلانے پر، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے۔ اللہ قیامت کے دن بلائیں گے نا تو یہ سارے اٹھیں گے، اس وقت سارے الحمدللہ، اس وقت الحمدللہ کا کوئی فائدہ، الحمدللہ کہنے کا فائدہ دنیا میں ہے، دنیا میں نہیں کہا، وہاں تو حقیقت سامنے آ گئی نا، وہاں سارے کہیں گے الحمدللہ، کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں جو لوگ وہاں پر ایمان کی حالت میں گئے ہیں، اچھی زندگی گزاری، حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر کوئی وحشت نہیں ہوگی، نہ موت کے وقت، نہ قبر میں، اور نہ حشر کے وقت جب یہ خدا کے دربار میں جائیں گے، بلکہ یہ وہاں پر کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ان تکالیف اور مصیبتوں سے ہمیں نجات دے دی، مشکلات سے اللہ نے ہمیں کیا کر دیا؟ بچا دیا۔ فمن زحزح عن النار، آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں، یہ حقیقی کامیابی ہے، یہ کامیابی نہیں ہے کہ دوزخ میں چلے گئے۔ شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے لوگ کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ایک نہ ایک دن تو جہنم سے نکل جائیں گے، نماز نہ پڑھی تو کیا ہوا؟ کہا ایک نماز قضا کرنے کے اوپر 2,88,00,000 سال تک جہنم میں جلے گا، تو کیا جہنم میں جانا کوئی آسان کام ہے؟ دنیا کی آگ کے اوپر تو ایک سیکنڈ بھی انگلی نہیں رکھ سکتے، اور وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، تو وہاں ایک سیکنڈ کے لیے کیسے جاؤ گے؟ وہاں تو ایک سیکنڈ کیا 2,88,00,000 بھی کوئی وقت رکھتا ہے۔ وَتَظُنُّونَ، اور تمہیں ایسے گمان ہوگا إِن لَبِثْتُمْ کہ نہیں رہے تھے تم دنیا میں إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑی دیر، یہ 80 سال، 90 سال، 100 سال کی کچھ عمر بھی، جب وہ اتنی بڑی زندگی کو دیکھے گا یہ اس کے سامنے کچھ نہیں۔ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، صبح یا شام تھوڑا سا وقت وہاں رہا ہوں۔ یہ تبلیغی حضرات بڑے اچھی اچھی مثالیں پیش کرتے ہیں نا، جہاں مثالیں بڑی اچھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا جب گاڑی میں بیٹھتے ہو نا، گاڑی میں تو اگلا شیشہ بڑا ہوتا ہے اور پیچھے دیکھنے والے شیشے کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے۔ کمال کی مثال فٹ کی ہے، اگلا شیشہ تو کہتے ہیں اگلی زندگی بڑی ہے، اور پیچھے جب دیکھو گے نا تو وہ کیا ہے؟ اس شیشے کی طرح تھوڑی سی زندگی، تھوڑی سی